إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں سے تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وان تو پھر جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ باجی، بہت پیاری تلاوت الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے۔ سورہ آل عمران چل رہا ہے نا اپنا، جلدی جلدی اپنے اپنے پہچان والوں کو انوائٹ کر دیجئے۔ ایک بھی بہن آپ کی دعوت سے آ جاتی ہے تو آپ کو بھی کیا ہوگا، ہے نا، ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ میں آپ بھی کیا ہوں گے،
دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ امت وسط ہے نا، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 60 پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا 60 آیت میں؟ اللہ کا نام لے لیتے ہیں پہلے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لاسٹ 60 نمبر کی آیت پڑھی تھی ہم نے، تو اللہ نے کیا بتا رہے تھے؟ ہم؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ یہ تو پتا ہوگا نا کس کے بارے میں اللہ بات کر رہے تھے؟ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ نجران کا، نجران ایک کنٹری ہے نا، نجران کے ایک گروپ آیا تھا، گروہ آیا تھا، وہ لوگ کیا تھے؟ کرسچن بشاپ تھے، عیسائی تھے، کی بات، نصرانی تھے نا، ہاں بشاپ ہے کا نا، ہے جی ہاں۔ بات۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ہے نا، اور کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ کیا کرنے آئے تھے؟ عیسیٰ رسول صلی علیہ اللہ علیہ السلام کی وسلم بات سے ہاں پوچھنے پوچھنے آئے تھے، آئے عیسیٰ تھے، علیہ السلام، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ بارے میں، اور اور مریم علیہ السلام کے بارے ہے نا بی ہے نا بی بی میں۔ مریم کے بارے میں پوچھنے آئے تھے کہ تمہاری تعلیمات میں، تمہارے قرآن میں، تم لوگوں کی تعلیمات میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو ابھی تک کی جو آیتیں ہم نے پڑھی تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کھول کے، ہے نا، اللہ نے کیا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے ذریعے، وحی کے ذریعے سب کچھ فرما دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ لیکن یہ سب سننے کے بعد وہ تعلیمات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اگلی بات اللہ نے کیا فرما دی؟ اللہ نے فرمایا کہ مباہلے کا طریقہ سکھا دیا۔ نجران کا جو وفد آیا تھا، جو ماننے کو تیار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مباہلہ کا طریقہ بتایا۔ مطلب ان کی جھوٹ کی جو باتیں تھی، جھوٹ کی کلئی کی، وہ لوگ جھوٹے ہیں، اس کی کلئی کھولنے کے لیے اللہ نے طریقہ سکھا دیا، جس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب دو شخص یا دو گروپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور دونوں میں سے دونوں ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو حق پر کون ہے؟ اس بات کا فیصلہ جب نہیں ہو پاتا ہے تو مسئلے کو مباہلے سے نپٹایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کیا کرتے ہیں؟ دونوں افراد اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک کھلی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ہے نا، اور دونوں گروہ یہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوئے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب آپ جان رہے ہیں کہ دو گروہ جب ہوں گے، دو لوگ ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ایک دانشتہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، ایک تو ضد کر رہا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے نا، باطل ہوتا ہے نا، ایک گروہ تو ایک شخص یا ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ باطل پر ہوتا ہے، جانتے بوجھتے وہ جھوٹ پر جمع ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ لعنت کی دعا کر لے گا، آپ کو پتا ہے نا، اگر ہم کسی پہ لعنت کی دعا کرتے ہیں، اگر کسی کو بد دعائیں دیتے ہیں، اگر سامنے والا اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، وہ صحیح ہے، تو وہ جو بد دعا جاتی ہے نا، لعنت جو جاتی ہے، اگر تم کسی پہ کرتے ہو تو وہ لعنت کرنے والے پہ واپس لوٹتی ہے، اگر سامنے والا اس کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو نجران کے جو عیسائی تھے، وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ کس پہ ہیں، وہ لوگ خود جھوٹ پہ ہیں، تو وہ لوگ لعنت کی، ہے نا، لعنت کی دعا کرنے، بد دعا کرنے آئیں گے کیا؟ وہ لوگ آنے والے تھے، وہ لوگ آئیں گے کیا؟ وہ لوگ ہم کیوں آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہو کیا؟ میوٹ نہیں، ان میوٹ نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں آئیں گے جی باجی۔ بات ہو رہا ہے نا۔ ہاں ہو رہا ہے نا، الحمدللہ۔ جی تو ان لوگوں نے کیا ہوا کہ ان لوگ سمجھ گئے کہ اگر لعنت کی دعا ہم کرتے ہیں تو وہ ہم پہ واپس لوٹنے والا ہے نا، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بات کو انہوں نے کیا کیا؟ رسول مطلب مباہلے کے لیے شامل ہی نہیں ہوئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بچوں کو لے کر، اپنے اہل خانہ کو لے کر میدان میں آ گئے،
ہے نا، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے اہل و عیال کو لے کر آ گیا ہوں۔ یہاں سے ہم کو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بیٹی کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی ہے نا اہل بیت میں آتی ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ تم ہمارے خاندان، بیٹی جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ونش آگے نہیں بڑھے گا، یہ اہل خانہ نہیں کہلاتے۔ بیٹا جب ہوتا ہے نا، بیٹے کی جو نسل ہوتی ہے وہی اپنے اہل خانہ ہوتی ہے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو میں اپنے اہل خانہ کو لے کر آ گیا، اہل بیت کو لے کر آ گیا۔ اس کا مطلب یہی نہیں تھا کہ کیول یہی لوگ اہل بیت تھے، اہل بیت میں ان کی وائف دوسری جو ہے نا، ساری وائف جو ہے وہ بھی آتی ہیں، لیکن ابھی انہوں نے جس کو لے کے آیا وہ اہل بیت میں 4 لوگ ہی تھے، ہے نا، بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بچے اور علی رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ آئے تھے، ہے نا۔ تو انہوں نے آ کے مطلب تیار آئے تھے وہ، لیکن وہ لوگ تو کیا تھے، جھوٹے تھے۔ نجران کا جو وفود آیا تھا وہ جھوٹ تھا، وہ ظاہر ہی نہیں ہوئے، آئے ہی نہیں، وہ لوگ حاضر ہی نہیں ہوئے، ہے نا، کیونکہ ان کو ڈر لگا کہ اگر ہم لعنت کریں گے تو لعنت تو ہم پہ واپس لوٹ کے آئے گی، ہے نا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، آئے نہیں، اور پیر پٹکتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے کہہ کر چلے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نہیں دے رہے ہیں، تم نے جو بھی ہم کو بتایا نا وہ سب غلط ہے، نعوذ باللہ۔ ساری جو آیتیں ہم نے پڑھا وہ سب کیا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ساری باتیں اللہ نے بتائی وہی کے ذریعے تھی، اور وہی بات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وفود کو سنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اکڑ کے کہا کہ نہیں نہیں، آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں وہ جھوٹی بات ہے، تو اب وہ انکار کر کے چلے گئے، ہے نا۔ تو حق کا انکار کر کے عیسائیت کے دین پر ان لوگ کیا ہوئے، مرے تھے، مطلب عیسائی دھرم میں ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ، ہے نا، جہنم پہ جانے والے لوگ ہیں۔ جو ایمان نہیں لائیں گے اسلام پہ تو وہ کیا ہوں گے، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حق کا انکار کر کے یہ لوگ عیسائیت کے دین پر ہی مرے۔ یاد رکھیے، جیت، ڈھٹائی، تکبر، گھمنڈ، انانیت ایمان میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور کفر کی طرف راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر تم، ہے نا، اگر تم کیا کریں گے، جیت اور ڈھٹائی کریں گے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہے نا، تو کیا ہوگا، کفر کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ہمیں، ہے نا، ان سب کو سمجھ کے ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ 64 نمبر کی آیت ہے نا، یہاں تک کی بات ہماری ہو گئی، ہے نا، یہ جیسا انہوں نے پڑھا بھی ہے نا، یہ سب واقعات ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور جس کی حکمت کائنات کے نظام میں کام کر رہی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کلیئر ہے نا یہ آیت، ہے نا، یہ جی صحیح باجی واقعات ہے الحمدللہ۔ کہ رسول، ہے نا، یہ جو مباہلہ کا جو واقعہ ہوا تھا نا، اکثر جو ہے نا بات ہوتی ہے اس پہ، ہے نا، تو یہ جو مباہلہ کا جو واقعہ ہے یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، جس کی حکمت کائنات کے نظام میں کام کر رہی ہے۔ اللہ کی حکمت ہی تو ہے کہ چاند اپنے اوربٹ پہ چل رہا ہے، سورج اپنے اوربٹ پہ چل رہا ہے، ارتھ اپنے اوربٹ پہ چل رہی ہے، نہیں تو پھر کیا ہوتا، ٹکرا جاتا، ہے نا، سب کچھ، ہے نا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو اگر یہ لوگ، ہے نا، اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو اللہ تو فسادیوں کے حال کو جانتا ہی ہے۔ مطلب اگر یہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آتے، مباہلے کے لیے نہیں آتے ہیں، اور اللہ تو پھر فسادیوں کو جانتا ہی ہے، یہ لوگ فساد پھیلانے کی نیت سے آئے تھے، مطلب، ہے نا، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عیسائی اور نجران جو ہوتے ہیں نا، نجران کے لوگ عیسائی تھے، اور یہود، ہے نا، یہود اور عیسائی کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، ان کا کیا دشمنی ہے، کیا چاہتے ہیں، وہ آگے کی آیت میں کلیئر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا ڈسکرائب کیا، کن کا رویہ بتایا سورہ بقرہ میں اللہ نے، کس قوم کا، بنی اسرائیل۔ ہے نا، بنی بنی اسرائیل اسرائیل۔ کا رویہ کھول کھول کے اللہ نے بتایا سورہ بقرہ میں۔ یہاں پہ اللہ جو ہے نا، عیسائیوں کے بھی رویے کو کیا کریں گے، یہود کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے رویے کو بھی کھول کھول کے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 64 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کن کو، کتاب والو، اے کتاب والو، کون ہے کتاب والے، اہل کتاب ہے، کون ہے یہ لوگ، یہود نصارہ۔ کیا ہے یہود اور عیسائی اور نصارہ۔ نہ اللہ
यहूदी माशाल्लाह सब नसारा। लोग जानते हैं ना यहूद और नसारा, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ए किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक सा है। तो ये दावत का तरीका है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का तरीका सिखा रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई अहले किताब आते हैं, अहले किताब मतलब जिनके पास अल्लाह के जैसी, अल्लाह के पास से आई हुई किताब, हमको कुरान मिली है, ऐसे लोग जिनके पास क्या है, अल्लाह की किताब आई है, जो कि ईसाई और नसारा थे ना, ईसाई और यहूद थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब अगर वो तुम्हारे सामने आते हैं, उनको दावत देना है तुमको, तो कैसे देना है, दावत का तरीका है। अभी तो अल्लाह समझा रहे हैं कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन ये हमारे लिए ना, कुरान तो हमारे लिए अल्लाह ने बयान किया ना कि रास्ता दिखा रहा है हमको जन्नत का। तो अल्लाह ने हमारे लिए यहाँ पे हमको क्या है, हम उसके क्या है, टारगेट है। हमारे लिए भी ये तरीका है, अगर हमको अहले किताब को दावत देनी है तो कैसे दावत देनी है, ये आज तरीका सीख लीजिए मेरी बहनों, है ना। किसी को उसके दीन को बुरा नहीं कहना है ना। कैसे दावत देनी है ये देखिए, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, है ना। किताब, अहले किताब को दावत देते वक्त का तरीका कैसे फरमा रहे हैं कि तुम एक ऐसे कलमे की तरफ आओ, आ जाओ आप लोग एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसा है। अब वफद वालों को जवाब दिया गया तो वो मानने को तैयार नहीं थे, है ना। तब अल्लाह ने मुबाहले का तरीका दिया, लेकिन उन लोगों ने लानत वापस आने के डर से वो डर गए और क्या किया, मुबाहिला किए बगैर लौट गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उन्होंने झूठा साबित कर दिया, नाउजुबिल्लाह। किस लिए किया था, जीत ढिठाई सरकशी की वजह से। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो अहले किताब है, उनको बड़ी ही हिकमत के साथ दावत देने का सलीका और नुस्खा सिखाया जा रहा है। तो नुस्खा है भाई, नुस्खा तो हमको बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए, है ना। कहा जा रहा है कि उनको बुलाइए ये कहकर कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरिक है, मतलब एक जैसी है। देखिए नसरानी है वो, नसरानी थे वो लोग, ईसाई थे, अल्लाह को मानते हैं, क़यामत को भी मानते हैं, हिसाब किताब को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, नबियों को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं। हमारे और उनके अकायद में बहुत सारी चीजें एक जैसी है ना। नबियों और किताबों का अकीदा मुकम्मल नहीं है उनका। मुकम्मल कब होता, नबी और रिसालत का अकीदा उनका मुकम्मल क्यों नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, उनका मुकम्मल नहीं है। मानते तो हैं नबियों को, लेकिन मुकम्मल नहीं है उनका अकीदा। क्यों, मानते तो है वो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इब्राहिम क्योंकि वो अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं। सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि क्योंकि वसल्लम का वो इनकार करते हुए थे और कुरान को। नहीं मानते थे, उन्होंने ईसा चेंज भी अलैहिस्सलाम कर को लिए बाद अल्लाह में। का बेटा मानते हैं। और उन्होंने चेंज भी माशाल्लाह। कर लिए। यहूदा हाँ, यहूदी उज़ैर ये तो अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा हम्म, मानते हैं, इसलिए तो हम सिख। इसलिए उनका नबी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद आप लोगों के इल्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला और इजाफा फरमाए। नबियों और किताबों का अकीदा उनका मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वो कुरान को अल्लाह की किताब मानते ही नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी रसूल मानते ही नहीं है। लेकिन बाकी मजहबों के मुकाबले में आप देखो, दूसरे जो मजहब है, गैर मजहब, हमारे यहाँ जो है सिख लोग हैं, हिंदू लोग हैं, दूसरे मजहब वाले जैन हैं, उनके मुकाबले में यहूदी और नसरानी मुसलमानों के ज्यादा मुश्तरिक है। मानते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन है यहूद और नसरानी की जैसी, है ना। उनकी मुसलमानों से बहुत ये ज्यादा बात क्या है, है। इकसानियत है। तो जब उनको दावत दो ना जो मुश्तरिक है, तो उसको हाईलाइट करना है। कैसे करना है, जो चीजें एक जैसी है ना, उनको हाईलाइट करना है। कैसे, देखो भाई, तुम भी अल्लाह को मानते हो, हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, तुम भी उसी अल्लाह को मानते हो, तुम फरिश्तों को भी मानते हो, हम भी तो फरिश्तों को मानते हैं, जिब्रील रोजा भी अलैहिस्सलाम को वो रखते हैं लोग ना भी भाई, मानते हैं, है ना रोजा भी रखते रोजा हैं। रखते हैं। और जी। क़यामत भी, है ना, क़यामत का तस्वुर भी तुम्हारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ भी है। हमारा और तुम्हारा दीन बुनियादी तौर पर क्या है, मिलता जुलता है। तनकीद, नफी, तजहीक, तरदीद, है ना, निगेशन की बात करेंगे ना, उसकी बजाय आप क्या कीजिए, उनकी तनकीद करेंगे। नहीं भाई, तुम लोग तो क्या बोलते हो, तीन अल्लाह है हमारे, तीन खुदा है हमारे,
ان کی چیزوں کو تنقید کرنے کی بجائے جو مشترک چیزیں ہیں، جو کامن چیزیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے ایک کامن پلیٹ فارم کریٹ کر کے دشمنی کا نہیں، ایک سوٹیبل ہیلدی انوائرمنٹ تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کیسے ہیلدی انوائرمنٹ تیار کرنا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ہمیشہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے ان کا، جو مسلمان بنا رہے تھے، کہاں ہے وہاں، ذاکر نائک ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جب آپ مطلب درش دیکھیں گے نا، تو ان میں یہ ضرور یہ والی آیت کو وہ کرتے ہیں، ہے نا، اے کتاب والو جی یہ ہاں والا، باجی، یہ والی جب بھی بات آپ لوگ بولتے پڑھیں ہیں۔ گے نا تو وہ یہی بولتے ہیں، ہے نا، یہی والی آیت کو کرتے ہیں نا، کوٹ کرتے ہیں کہ آؤ ہم ایک ایسی بات کی طرف، ہے نا، جو ہمارے اور تمہارے بیچ ایک سا ہے، اس کی طرف ہے نا آتے ہیں کر کے، ہمیشہ ایسے اسٹارٹ کرتے ہوں، ہے نا، درش کو۔ تو جی باجی اگر آپ صحیح۔ ہے نا ہیلدی انوائرمنٹ تیار کرنا اور ہے نا، باجی آپ نے بتائے تھے مفتی شمائل ندوی اور ان کا جاوید اختر کو ہاں ہوتے، جی 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 تو جی، وہ بھی یہی ہوا تھا نا ابھی۔ ہے نا؟ جی ہاں باجی، اسی پہ آتے ہیں سب لوگ، جو ہاں بھی ہاں ہے نا دین کی طرف دعوت دینا ہے نا، تو یہی طریقہ ہے کہ تم غیر لوگوں کو جب بلا رہے ہیں، لیکن وہ اہل کتاب ہے تو ان کو ایسے ہی بلانا ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ کیا اکسانیت ہے، اس پہ آؤ۔ اگر ہندوؤں کو بھی بتانا ہے نا، تو ہندوؤں کو بھی دعوت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو وہ طریقہ بھی اللہ کہیں نہ کہیں سکھائیں گے ہم کو انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم لوگ کو اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا الحمدللہ۔ لیکن آپ آج دیکھیے، آج دعوت دینے والوں کی دعوت کا انداز دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے، ہمارا جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، سب سے بڑا ذریعہ وہی ہوتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا، ہے نا، اپنے لوگوں کو صحیح تربیت دینے کا نا۔ وہاں پہ کیا باتیں ہوتی ہیں، آج کیا طریقہ ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں کیا نہیں باجی، وہاں؟ اختلاف والی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ہماری ہاں مسجد میں آنے نہیں دینا، یہاں نماز پڑھنے نہیں دینا۔ ہاں بس وہاں پہ کیا ہوتا فرقے ہے، فرقہ واریت مسلک کی باتیں ہوتی ہیں، شروعات ہی اس سے ہوتی ہے۔ ہم تو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، ہم تو آمین جور سے کہتے ہیں، وہ تو وتر کو واجب مانتے ہیں، ہم تو وتر کو سنت مؤکدہ مانتے ہیں۔ گویا جب بات کا ہم تو آغاز ہی ڈفرینس آف اوپینین سے ہوگا، بات کا اسٹارٹنگ ہی اگر تم ڈفرینس آف اوپینین، مطلب تمہارے اوپینین میں ڈفرینس اسٹارٹنگ میں ہی آ جائے گا، تو آپس میں بردرہڈ کیسے قائم ہوگا، محبت کیسے قائم ہوگی، دوستی کیسے بڑھے گی؟ ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے نا، نگیٹ، آپس میں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ اور کنفرم، ہے نا، کمفرٹیبل پلیٹ فارم بنا کے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں نا ہم کو کہ انوائرمنٹ بناؤ، ایسا ماحول بناؤ کہ کیا ہو، کمفرٹیبل پلیٹ فارم ہو جس میں سب لوگ اپنی اپنی بات کہہ سکیں۔ فرقہ واریت میں تفرقہ بازی، مسلک پرستی کی جو تصورات ہیں ہمارے یہاں جو پھیلے ہوئے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ جو آگ ہے دشمنی کی، ہے نا، جو فرقہ واریت کی آگ کو مزید طول دینے کی بجائے ان شعلوں کو بجھا کر کامن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا دین کو تقویت دینا کہلاتا ہے۔ دین کو طاقت دینے والا، مسلمانوں کو متحد کرنے والا ذریعہ ہے کہ آپ کیا کیجئے، لوگوں کو ایسی چیزیں سے سٹارٹ مت کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، ہم کو نماز پڑھنا مین چیز ہے، کہ تمہارے دل کیا ہونا چاہیے، اللہ سے جڑ جانا چاہیے نماز کے وقت، تم کہاں ہاتھ رکھتے ہیں، تم وطر کو کیا مانتے ہیں، ہے نا، یہ سب چیزیں کر کے آمین زور سے بولتے ہیں، دھیرے بولتے ہیں۔ ہر مسلک کیا ہوتا ہے، ہر مسلک نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کے لیے سامنے ہی پڑھ رہا ہے نا، نیت بھی کر رہا ہے، قبلہ بھی وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیج رہا ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو بھائی، ہے نا، کیا پرابلم ہے؟ تو ایسی چیزوں کو طول نہیں دینا ہے نا، ایسی باتیں کرنا ہے جس میں مسلمانوں کو ہم متحد کر سکیں، ایک کر سکیں۔ آج ہم کو ہے نا مختلف فرقوں کو بھی دعوت دینا ہے تو کامن پوائنٹس کو آگے رکھنا ہے۔ کیا بولنا ہے ہم کو؟ دوسرے فرقے والے آ گئے اگر ہماری مجلس میں آتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا، ہر عقیدے، الحمدللہ اللہ کا تو احسان ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے نا، ہم کسی ایک عقائد کو، ہم صرف اللہ کے عقائد، اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیا نا، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں، ہم کسی فرقے کو فالو نہیں کرتے ہیں۔
اللہ کے قرآن میں جو لکھا ہے اور حدیث میں جو فرما دیا، سنت سے جو ہم کو ثابت ہوتا ہے وہی ہم فالو کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں، ہے نا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ باجی فلاں فرقے کو مانتی ہے، باجی فلاں فرقے کے، ہم نہیں ہیں کسی فرقے کے۔ ہمارے فرقے، ہمارے جو پلیٹ فارم پہ سب لوگ آتے ہیں اور سب لوگ متحد ہو کے کیول اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت اور حدیث سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں آیتوں کو، الحمدللہ۔ تو ہمارے کامن پوائنٹ، جب ہم دوسرے فرقے والے کو اگر کوئی بلا رہا ہے، اگر اس کو بولے گا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو، تم لوگ ایسا کرتے ہو، ویسا کرتے ہو، تم غلط ہو، تم کافر ہو، تم فلاں ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ کبھی آئے گا پھر تمہاری مجلس میں؟ نہیں آئے گا وہ۔ تو ہم کو کامن پوائنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے رکھنا چاہیے۔ دیکھو، میں بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوں نا، تم بھی رکھتے ہو نا، میں بھی قرآن کو فالو کرتی ہوں، تم بھی قرآن کو فالو کرتے ہو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوں اور ان کی، ہے نا، حدیث اور سنت پہ عمل کرتی ہوں، تم بھی ان پہ کرتے ہو نا۔ ہمارا قبلہ بھی، ہے نا، مسجد حرام ہے نا، تمہارا بھی قبلہ ہے نا۔ تو ایسے حکمت سے دعوت دینا ہے، فرقہ واریت کے شعلوں کو، تفرقہ بازی کے انگاروں کو حکمتوں سے بجھانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے، اللہ ہم سب کو ہم خیال ہو کر ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے آگے فرما دیا کہ کیا بول رہے ہیں، ہمارے، ہے نا، ان کے اور تمہارے بھی جو یکساں ہے نا، اس پہ بات کرو، اس کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد یہ کہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ ہماری کیا اقسانیت ہے اہل کتاب کی، اور ہماری اقسانیت بتا رہے ہیں اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کیا چیزیں آئی؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، فرسٹ پوائنٹ۔ دوسری، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ مطلب ٹوٹلی توحید کی دعوت ہے نا یہ، ہے نا، توحید کی دعوت ہے یہ۔ توحید مطلب اللہ ایک ہے نا۔ اس پیغام کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب فرما بردار۔ فرما بردار۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ مسلم مطلب صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے، ہے نا، اللہ کی بندگی اور اطاعت، ہے نا، فرما برداری کرنے والے لوگ، ماشاءاللہ۔ تو اگلا کوئی توحید کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو الحمدللہ، نہیں کرے گا تو ہم اپنا رنگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ طریقہ سکھا دیا اللہ نے کہ تم دعوت دو، ان کو بلاؤ ان چیزوں پر جو ہم نے ابھی پڑھے، لیکن اگر سامنے والا مان لیتا ہے تو الحمدللہ قبول کر لے، وہ ہے نا اسلام۔ اگر نہیں کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ہی رنگ چھوڑ دیں، دین کا رنگ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، صبغۃ اللہ، سب سے اچھا رنگ تو اللہ کا رنگ ہے نا۔ تو اپنا رنگ نہیں چھوڑنا ہے، اگلے کو دعوت دینا ہے۔ اگر وہ منہ موڑتا ہے تو کہہ دیجئے کہ ہم تو مسلم ہیں، مطلب ہم کو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اچھا، آپ لوگ کو کہاں سے پتہ چلا، یا مجھے کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو اہل کتاب ہے وہ ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کہاں پڑھے ہیں بھائی، کیا پڑھے ہیں؟ اے کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یاد ہے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور نصارہ کہتے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہے نا، دونوں جھگڑا کرتے رہتے ہیں نا، دونوں میں اختلاف ہے۔ وہ بولتے ہم ان کے دین پر ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے دین پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے مطلب آبا اجداد ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد ہے، دونوں مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اے کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ مطلب مسلمانوں سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی اتری ہے نا، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟
مطلب ان کی سمجھ، ان کی عقل، جو بہت عقل والے بنتے ہیں نا یہ لوگ، یہود لوگ، نصرانی لوگ، دیکھتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ بول والا کن کا ہے بھائی؟ انہی کا تو ہے، یہود اور عیسائیوں کا ہی تو بول والا ہے ہر جگہ۔ تو ان کی عقل کو، ان کی جو عقل کے ٹھیکیدار ہے، ان کو کیا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہارا جو دین ہے نا، تم جو دین مانتے ہو، جو عیسائی ہے، وہ کب آیا؟ انجیل کے اترنے کے بعد آیا۔ انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور تم عیسائی کب بنے؟ ان کے ساتھی جو تھے وہ تو حواری تھے۔ تم تو عیسائی اپنے آپ کو کتنے 300 سال بعد اپنے آپ کو تم نے عیسائی ڈکلیئر کیا۔ یہود، تم کیا تھے؟ تم کو تورات دی گئی تھی، تم تو مسلمان تھے نا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، ہے نا، تورات دی گئی تم کو، اور تم اس کے بعد مطلب، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے تو بعد ہی ہوئی نا یہ سب چیزیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اوپر تھے، پہلے آئے تھے، اور تمہاری تورات انجیل اور تمہارا جو دھرم ہے، تو تم دین مان رہے ہو عیسائی اور یہود، تو یہ دین بھی تو بعد میں بنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں نا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہے نا یہ کتابیں دونوں۔ پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے دین پر کیسے آئیں گے؟ وہ تو پہلے ہی اجڑ چکے ہیں، تمہارا دین تو بعد میں آیا ہے، تو وہ کیسے تمہارے دین پہ ہو سکتے ہیں؟ پہلے والے بعد والوں کے دین پر کیسے آئیں گے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بات؟ اچھا آپ کو بتاؤں میں ایک بات، کہ میں نے جب پڑھی تھی نا، جب قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتی تھی نا، تو جب میں نے یہ آیت پڑھا تھا نا، تو بس سرسری طور پہ ہم گزر گئے تھے۔ آج جب میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھا نا، جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آیت میں بتا کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کتنی بڑی، مطلب اللہ نے یہاں پہ دلیل دے دیا ہے، دلیل پیش کیا ہے ان کے لیے، کہ تم کیسے بولتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہود تھے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے؟ کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے آ چکے ہیں، تمہارا دین تو بعد میں آیا ہے، تو تمہارے دین کو وہ کیسے مان لیں گے بھائی؟ تمہارا تورات انجیل تو بعد میں آیا، تم بعد میں ہی بنے ہو، یہ تو وہ کیسے بن جائیں گے؟ تمہارے دھرم کے کیسے ہو گئے وہ؟ تمہارے دین کے فالوور کیسے؟ تمہارے دین کو کیسے انہوں نے بتا دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین تو الگ ہی تھا نا۔ تو کتنے، مطلب اللہ نے کتنے وہ زبردست طریقے سے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے یہ کسی کو پتا تھا؟ یہ سمجھ میں آیا تھا آپ لوگوں کو کبھی یہ آیت؟ جیسا میں نے تو اپنی حقیقت بتائی آپ کو، کہ مجھے پہلے یہ سمجھتا نہیں تھا اچھے سے، مطلب میں نے کبھی نہیں دھیان نہیں دیا تھا، باجی، نوٹ ووٹ نہیں کیا تھا۔ نہیں باجی، الحمدللہ آپ نہیں کی باجی، کلاس سے ابھی سب ہی سمجھ سمجھ میں میں آیا آیا۔ ہم لوگ، حالانکہ آپ لوگ کتنی کو بار بھی نوٹ قرآن ہم نے سمجھ کے پڑھے، پر یہود نصارہ ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آیت پہ، الحمدللہ آج آپ لوگ بھی اس پہ غور کرنا، جا کے پڑھنا ضرور اس کو، دیکھو ابھی لکھا ہوا بھی ہے سامنے، ہے نا، شیئر بھی کیا فاطمہ نے، دیکھو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرنا اس کو ایک بار اور، ہے نا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے نوازا تھا، ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی جیسا آزمائش میں آزمایا تو وہ پورے پورے اترے، تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا، ہے نا، سارے جہان کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ تمام نبیوں کے پیروکار، یہ سب اپنے آپ کو دین ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، سارے نبیوں کے پیروکار اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ جو ہے امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ہی فرما دیا تمام جہانوں کے لیے امام بنایا، ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے، یہود کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور ایون آپ دیکھو مشرکین مکہ کا کیا خیال تھا؟ مشرکین مکہ کس دن کو مانتے تھے؟ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہم تو دین ابراہیم پہ ہیں، تم ہمارے دین سے کیا کر رہے ہو؟ ہم کو تم بے دین نظر آتے ہو، نعوذ باللہ، ایسا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم کیا ہے ہمارے دین کو کیا ہے، اصل ہمارا جو دین ہے اسے تم پھر گئے ہو، نعوذ باللہ، ایسا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم نیا ہی دین پیش کر رہے ہو، اپنے آبا اجداد کے دین سے تم نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا ہے نا، تو ایسا کہتے تھے۔ تو سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے کیا کر رہے ہیں؟ ریلیٹ کر رہے ہیں، جوڑتے ہیں، ہے نا، تعارف کرواتے ہیں، کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے، نفی کر دیا اللہ نے، نگیٹ کر دیا، منع کر دیا کہ نہیں، تم نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہو، تم ان کے دین کو تم نہیں مانتے ہو، نہ وہ تمہارے دین کے ہیں، ہے نا۔ یہود اور نصارہ، تمہارا خیال جو ہے نا
وہ بالکل غلط ہے، اللہ نے پروف کر دیا، دلیل دے کے بتا دیا۔ دلیل کیا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات نازل ہوئی، اور اسی کے بعد میں یہودیت بنی، یہودی قوم بنی، ہے نا۔ اور جو چیز بعد میں آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ اور انجیل اور نصرانیت بھی تو بعد میں آئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ اللہ نے پوری دلیل پیش کر دی۔ تو تمہارا جو خیال ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے نسل والے ہیں ہم، ہے نا، تو یہ سب تمہارا غلط ہے خیال، ہے نا۔ تو تمہارا، اچھا آپ لوگ پڑھے ہوں گے نا، پہلے اپن نے سورہ بقرہ میں پڑھے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہو جاؤ یہودی تو تم ہدایت پالو گے، عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا ان کو؟ کہا تھا کل، کہہ دیجئے ہمارا دین دین ابراہیم ہے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ہے نا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہے نا۔ الحمدللہ۔ تو یہ آیت میں ہم آتے ہیں، اللہ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ اے کتاب والو، ہاں، اے ایمان لانے والو، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں، یہیں پہ آئے تھے نا ہم، 68 نمبر میں تھے نا، 67 پہ تھے۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملوں میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو کیا تھے؟ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، ہے نا۔ یکسو مطلب حنیف، ہے نا، حنیف بٹ کہا گیا دین ان کو، ہے حنیف، نا۔ تو دین آپ حنیف تو پر دین، ہے ہوتی نا، دین حنیف، مسلم میں یکسو تھے، دین ہے۔ حنیف پر تھے، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرما دیا اور یہاں پر بھی یہی فرما دیا، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے، ماشاءاللہ سے ہم اس میں آتے ہیں الحمدللہ، ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی دین کو مانتے ہیں، ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا، الحمدللہ۔ اور اب یہ نبی مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے مطلب الحمدللہ ہم اس تعلق کے زیادہ حقدار ہیں۔ کس تعلق کے؟ یہ جو تم تعلق جوڑ رہے ہو نا ابراہیم علیہ السلام سے، اس سے زیادہ ہے نا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تعلق جوڑنے سے، ہے نا، وہ ہمارا تعلق ہے نا، ہم زیادہ حقدار ہیں اس رشتے کے، حمایتی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ رویہ عمل سمجھا دیا۔ سو کہ ابراہیم علیہ السلام کلیئر کٹ بتا دیا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ اس آیت میں سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ ان کے نبی، ان کے کتاب، ان کے دین کے نام، ان کی جو بھی تصورات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی آئی نا، آئی ہی چیزوں بعد میں آتی جو چیزیں تو اس دین سے کیسے ریلیٹ ہو سکتی ہیں؟ تم نے تو بعد میں اس کو بنا لیا اپنے دین کو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلم حنیف کا دین تھا ان کا، ہے نا۔ حنیفن مسلمن سے کیا مراد ہے؟ حنیفن مسلمن سے کیا مراد ہے؟ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ بس جی ایک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، ایک۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور کوئی؟ سب کو صحیح لگا نا؟ الحمدللہ، اللہ مزید مزید۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہی ویل فوکسڈ ہو، جس کی توجہ، جس کا دھیان، جس کا کنسنٹریشن ایک خاص مرکز کی طرف مرکوز ہو، مطلب فکسڈ ہو، ہے نا، ڈاوا ڈول نہ ہو، پورا کانسنٹریٹڈ ویل فوکسڈ شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے۔ اور مسلم حنیف یعنی اپنے جو دین اسلام پر فوکسڈ ہو، دین اسلام کے طریقے کو، دین اسلام کے رسومات کو، اس کے دین کے رنگ کو، اس کے کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، خوشی کے، غمی کے طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلم حنیف، سمجھ میں آئی؟
جب اللہ کا حکم آتا ہے یہ کریے تو وہ فوراً کر دیتے ہیں، یہی تو مسلم ہے۔ اور جو مسلم و مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، جو شریعت بنا دیا ہے، اسی کے رنگ میں وہ کیا ہوتے ہیں، رنگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مسلم حنیف۔ اللہ ہے نا، والذین ہے نا، وہ کیا ہے، وہ جو آیت ہے نا، اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اشد حب للہ، وہ مومن ہوتے ہیں، ایسے اللہ نے فرمایا تھا نا۔ تو وہی بات ہوتی ہے جو اللہ کی کیا ہوتا ہے، اطاعت میں، فرما برداری میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ آیت کو دیکھیے، آیت کی لاسٹ میں کیا لکھا ہے دیکھیے، 68 نمبر کی آیت میں دیکھو، دکھ رہا ہے آپ لوگ کو اس پہ؟ وہ کر کے دیکھو، آپ اس جی کو بہن۔ تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیے کیا لکھا ہے، واللہ ولی المؤمنین، کیا کہا ہے نا، اور اللہ کیا کرتا ہے، مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے نا۔ ایک بار پھر سے اللہ کہہ رہے ہیں ولی اللہ کون ہے، واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ پہلے بھی پڑھے ہم نے کہ ایمان لانے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ولی اللہ کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ایمان ہیں، لانے والے۔ ہے نا، ایمان لانے والے جو اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے ہیں، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر صرف یہ نہیں بولتے قرآن ہماری کتاب ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، نہیں، قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ہے نا ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ تو ولی اللہ کوئی جوگی، کوئی لمبے سے چوگے پہننے والا نہیں ہوتا، ولی اللہ، ولی اللہ وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، الحمدللہ۔ کانسیپٹ کلیئر؟ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، اللہ کا ولی کون ہے، دوست کون ہے، جو ایمان لاتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا، قرآن کو مان کر قرآن کی احکامات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری رسول مان کر ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، تبھی تم کیا بنیں گے، ولی اللہ بنیں گے۔ ہم بھی بن سکتے ہیں، سب کوئی جو بھی ایسا ایمان لاتا ہے وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا دوست بننا ہے تو طریقے سے ایمان لائیے، پورے طریقے سے ایمان لائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہے نا اپنا دوست بنا لے۔ ایمان کیسے پورا ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہے نا، ایمان کا پیمانہ حدیث میں کیا آتا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں، ایمان مکمل نہیں، جب تک میں تم کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کوئی مومن ہو نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ یہ ہے ایمان کا پیمانہ۔ تو اللہ کن کا ولی ہے، کن کو اپنی ولایت، اپنی دوستی، اپنی محبت، ہے نا، اپنی دوستی، یہ سب قرب اپنا، ہے نا، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کس کو بخشتا ہے، کس کو نوازتا ہے، جو صاحب ایمان ہے۔ اللہ ایمان عطا فرما، اس کی حفاظت عطا فرما، ایمان میں اضافہ عطا فرما، اللہ ثابت قدمی پختگی عطا فرما، ہے نا، اللہ آمین۔ ہمارے ہے نا اہل خانہ کے ایمان کا ہے نا محافظ بن جا، نگراں بن جا، اللہ ایسا ایمان دے کہ ایمان عمل میں بدل جائے، اللہ ایسا ایمان کی فکر آخرت ہمارے عمل کے فکر بن جائے، ہے نا، فکر آخرت کے لیے ہم عمل ایسا کریں کہ بس اللہ سبحانہ وتعالی ہم جنت میں داخل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب مسلمانوں کو قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اہل کتاب کی نگیٹو ایکٹیویٹی سے وارن کیا جا رہا ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں ہم کو وارن کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اہل کتاب کی یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان سے تم کیا ہے نا ہوشیار رہنا، ان کے رویے دکھائے جائیں گے اب آیتوں میں کہ یہ لوگ کیا کیا نگیٹو حرکتیں کرتے ہیں،
ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیسی کیسی کوششیں کریں گے کہ ہم اپنے دین سے کیا ہو جائیں، پھر جائیں، نعوذ باللہ۔ تو 69 نمبر کی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان لانے والوں، مطلب ہم سے اللہ مخاطب ہیں، اے ایمان لانے والوں، ٹائم ہے نا الحمدللہ، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ ہم سب سے، ایمان لانے والوں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتاب والوں میں کا ایک گروہ کیا چاہتا ہے، تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اے کتاب والوں، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کو دیکھ رہے ہو؟ اے کتاب والو، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر ہے نا کیا کرتے ہو، مطلب سندگدھ، مطلب تم یہ کنفیوز کیوں کرتے ہو؟ کتاب والو، حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے کنفیوز کیوں کرتے ہو، کیوں جانتے پوچھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کتنی ساری سرگرمیاں ان کی بتا دی گئی ہے نا۔ دیکھیے اہل کتاب کی پہلی کوشش اللہ نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ نوٹ کرتے جائیے آپ لوگ، پہلی کوشش اہل کتاب کی یہ ہے، مسلمانوں کو راہ ہدایت سے یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہود نصارہ کی یہ کوششیں صرف مدینہ میں نہیں تھی جب یہ نازل ہو رہی قرآن ہے نا، تب کی کوشش مدینہ میں نہیں تھی، بلکہ اگر آج کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں نا، اس دور سے بہت زیادہ بڑی کوششیں تو آج موجود ہیں۔ مدینہ میں تو اونلی رب پسند طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے نا، کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ لوگ ہٹ جائیں۔ آج کے دور میں یہ اہل کتاب اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا مال، اپنے سارا وقت، اپنی ساری انٹیلیجنسی مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ دھیان نہیں کرتے میری بہنوں، دیکھنا ان کا سارا لٹریچر جو بھی ہم پڑھتے ہیں آج، نیوز پیپر جو بھی ہم پڑھتے ہیں، جو بکس پڑھتے ہیں، کتابیں چھپ رہی نہیں نہیں، سارا لٹریچر، ان کا میڈیا، ان کے انٹرنیٹ، ان کی ویب سائٹ، ان کا فیس بکس، ان کا سارا سسٹم آف ایجوکیشن، ان کا سسٹم آف ہیلتھ، ان کا اکنامک سسٹم، ان کا معاشی نظام، ان کے سارے نظام آپ دیکھیں، ان کے سارے ٹیکٹکس دیکھ لیجئے، آج مسلمانوں کو ہمارے دین سے دور کرنے کے، ضابطۂ حیات سے ہٹانے کے لیے، ہمارے دینی طریقوں سے ہم کو ہٹانے کے لیے، اور ان کے سارے لائف اسٹائل کی شکل کو کیا کرنے کے لیے، مست کرنے کے، بدلنے کی طرف مائل ہے۔ ساری چیزوں کو وہ یوز کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے کیا ہو جائیں، ہمارے طریقوں سے ہم کیا ہو جائیں، پھر جائیں۔ آج یہ آیت مجھے اور آپ کو وارن کیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے، ہے نا، یاد رکھیے گا، ہے نا، عیسائیوں کی، ہے نا، اور یہ جو یہود ہے نا، ان کے طریقے کیا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت کے راستے سے کنفیوز کر کے ہم کو اس راستے سے ہی ہٹا دے۔ اللہ یہ سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو ہوشیار بنا دے۔ یہ دعا کیجیے اللہ ہم کو حکمت دے، ہماری اولادوں کو حکمت دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیا فیس بک ہے، کیا انسٹاگرام ہے، کیسی کیسی واہیات چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کو، کیسے کیسے کیا غلط راستے پہ چلایا جا رہا ہے، کیسے راستے سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن کی کلاس کیا اٹینڈ کرنا ہے، ارے تم یہ دیکھو، ماڈرن چیزیں دیکھو تو تم ماڈرن ہوگے، آج کی دنیا میں تم فٹ ہو جاؤ گی، وہ چیزیں دیکھو گی تم تو پھر وہ حجاب والی گرل بن کے رہ جاؤ گی، کچھ نہیں ہونے والا تمہارا دنیا میں، ہے نا۔ اللہ ان سازشوں سے، کوششوں سے، ہے نا، حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمانے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے جانا تھا کہ یہود اور عیسائی اپنے دور کے اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب تھے وہ اس دور میں، اور کوئی حاملین کتاب ہے نا، مطلب حامل کتاب تو اس سمے نہیں تھا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب تو کوئی کتاب، ان لوگ صحیح کتاب تو پکڑ کے ہی نہیں رکھے تھے، سب کتابوں میں تو انہوں نے تحریف کیا ہوا تھا، ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بھی
ہمارے جو مسلمان جو نئے نئے جو لوگ تھے بدو تھے، جو عرب کے جو لوگ تھے بدو تھے، عرب کے لوگ دین کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان سے پہلے تو بہت سالوں پہلے کیا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تب، ہے نا، تھوڑی بہت لوگوں نے 2 4 11 لوگوں نے ہی تو قبول کیا تھا، اس کے پہلے تو جو نبی آئے تھے ان سے انہوں نے دین کو سیکھا تھا، لیکن بدو لوگ دین سے بالکل کیا تھے، ہے نا، انجان لوگ تھے، ان کو دین کا کوئی مطلب پتہ نہیں تھا، وہ لوگ نبی کو نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ کتابوں کو، اللہ کی کتاب آتی ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے، وحی کیسی آتی ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، تو جب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب، ہے نا، اعلان کرتے تھے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو قرآن، ہے نا، قرآن دی گئی ہے، قرآن نازل ہو رہی ہے مجھ پہ، تو یہ لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں تھے یہ باتوں کو، تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے دور کے جو اہل کتاب تھے نا ان کے پاس جا کر وہ لوگ سوال کرتے تھے، کیا کہتے تھے، بیچارے بہت سیدھے سادے لوگ تھے نا، ان کا دل بہت صاف ہوتا تھا، ہے نا، اللہ اس لیے ان کو چنا تھا نا، دیکھو تم تو نبیوں کے پیروکار رہے ہو، کن کو بولتے تھے وہ، یہودی عالموں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے دیکھو تم تو نبیوں کے پیروکار رہے ہو، ہے نا، تم کو تو معلوم ہے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، ہے نا، نبی کے کیا طریقے ہوتے ہیں، نبی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے وہ زندگی بتاتے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، اچھا تمہارے پاس تو اپنی آسمانی کتابیں ہیں نا، اللہ کی آسمانی کتاب تمہارے پاس ہے نا، یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، تو کیا یہ تمہاری کتاب کی جیسی ہے کیا، آسمانی کتابیں ایسی ہی ہوتی ہیں کیا، اس میں ایسی سب باتیں ہوتی ہیں کیا، تمہاری کتابوں میں ان کے آنے کا ذکر ہے کیا، کہ تمہارے مطلب وہ بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی کتابوں میں ہمارا ذکر ہے کر کے، پوچھتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں ان کے آنے کا ذکر ہے، تو یہ سوال اٹھتے تھے اور وہ اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو کیا کرتے تھے، یا تو منع کر دیتے تھے یا تو پھر ان کو گڑبڑ کر کے بتا دیتے تھے، تو یہی بات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری ہے نا تردید کر دیتے تھے، یا پھر ہے نا گڑبڑ کر دیتے تھے، ان کو کنفیوز کر دیتے تھے، یا پھر جھوٹ گڑ دیتے تھے، ارے نہیں 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 ہماری کتاب میں ان کا کوئی خبر ابر نہیں آیا ہے، ہماری کتاب میں کچھ ان کے بارے میں نہیں آیا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ارے ایسی تھوڑی نہ ہوتی ہے کتاب، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ہم کو تو کندھا کر کے ملا ہوا تھا کتاب، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، ہے نا، تو اس پر جھنجھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق کو جاننے کے بعد اس کو چھپانا، حق کو پانے کے بعد اس کو نہ بتانا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، باطل کو جاننے کے باوجود اگر کوئی چیز غلط ہے نا، حق کو جان کے نہیں بتانا وہ بھی ناپسندیدہ ہے، اگر باطل کو جاننے کے بعد، جھوٹ کو جاننے کے بعد اس کی ترقی کی کوشش کوئی کرتا ہے، غلط چیزوں کی ترقی کی کوشش کرنا، اس کی معاونت کرنا، اس کو ہے نا اس کو کیا کرنا، پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اے کتاب والو، اے ایمان والو، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے، ہے نا، اور دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں، اے کتاب والو کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کو دیکھ رہے ہو، اے کتاب والو کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر تم کنفیوز کر دیتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے تم حق کو چھپا دیتے ہو، تو یہ ان کی غلطیاں ہیں، سمجھ میں آئی کیا کیا غلطیاں ہوئی، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، دوسرا جو لوگ دین اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو جھوٹ بول کر مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط سلط بول کر، اب 72 نمبر کی جو آیت ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ہے نا، ٹائم ہو گیا ہے کیا، پڑھیں گے، 72 نمبر کی آیت لے لوں، تھوڑا سا ہی ہے، لوں، ہاں باجی، کتاب والوں میں سے ایک دیر گروہ ہے کہتا ہے نا، کتاب والوں میں سے ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے نا اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، بہت بڑی سازش ہے یہ، مسلمانوں کے خلاف سازش رچتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں، ایک گروہ کیا کہتا ہے، تیسرا طریقہ ہے یہ، ہاں، دوسرے لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرنے کے لیے، اسلام سے خائف کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، کیا طریقہ تھا ان کو،
ان کا ایک طریقہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا ہے، تذکرہ کر رہے ہیں اللہ ان کا یہ طریقہ۔ مدینہ میں یہود کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے، اور پلاننگ کے تحت کچھ یہودیوں کو کہتے تھے، یہودی لوگ کر رہے ہیں نا یہ پلاننگ مدینہ میں، تو کچھ یہودیوں کو کیا کہتے تھے کہ آج تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لو۔ ایک دن ہے نا، یہاں تو صبح سے شام کہا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی پلاننگ ہوتی تھی کہ ایک دن یا کچھ وقت یا ایک دن یا کچھ کم یا زیادہ کیا کرو، وہاں مسلمانوں کے ساتھ تم رہنا، ایک دم مل جل کے رہنا جیسے تم پکے مسلمان بن گئے ہو، اور ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، پھر یکا یک ایک دن کیا کرنا، دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا اعلان کر دینا، کہہ دینا کہ بھائی اب ہم کو یہ جو دین ہے نا تمہارا یہ پسند نہیں آ رہا ہے، ہم اس سے ہے نا دستبردار ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ہم یہ دین چھوڑ رہے ہیں، ہم کو یہ پسند نہیں آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک نگیٹو تاثر پھیلے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ یہود تھے نا، یہود لوگ آئیں گے کسی نئے دن پہ، یہود تھے یہ لوگ، تو یہودی کو تو الہامی کتاب مل چکی تھی، ان کو تو نبیوں کا بھی معلوم تھا، ان کو کتاب کا بھی معلوم تھا، وہ دین کو جاننے والے لوگ تھے۔ اگر یہ ایمان لا کے ہے نا واپس پھر رہے ہیں تو نئے لوگوں کو کیا لگے گا؟ جب یہ لوگ ایمان لا کے واپس پھر رہے ہیں دین سے، تو یقیناً اس دین کے اندر کوئی تو بگاڑ ہوگا نا، کوئی تو فطور ہوگا نا، کوئی تو خرابی ہوگی نا۔ تو گویا کوششیں کیا ہوتی تھی؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو، اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا تھا ان لوگوں کو، لوگوں کے دلوں میں بہتان ہے نا، بہتان گڑنا تھا، لوگوں کو اس سے بدگمان کرنا تھا۔ آج بھی یہ رویہ موجود ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، پھر اسلام کی کچھ باتوں کو سیکھتے ہیں، اسی کو کیا کرتے ہیں؟ ہتھیار بنا کے لوگوں کے سامنے الٹا سیدھا پیش کر دیتے ہیں، ہے نا۔ جو لابی جو ہے نا، جوس لوگوں کی جو لابی چل رہی ہے، سارے ویب سائٹ میں آپ دیکھو، لٹریچر میڈیا میں لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے یہ لوگ بدزن کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا کیا نہیں، کیا کیا چیزیں اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ چار شادیوں کا مذاق اڑائیں گی، ہے نا۔ پولیگیمی، اتنی ساری شادیاں، ارے 3 طلاق سے پورا رشتہ ہی ختم۔ اچھا، عورتوں کو وراثت میں آدھا حق ہے، اچھا گواہی عورتوں کی آدھی ہوتی ہے، اچھا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مطلب کچھ بھی چیزیں کیا ہے اس کو لوگ پورا سمجھتے نہیں، جان بوجھ کے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کو، ہے نا، پورے دنیا میں اس کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے بچے جو دین کو نہیں پڑھتے ہیں، دین کو قریب سے نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن رہا ہے؟ آج نئی پیڑھی کے بچے آپ لوگ دیکھیں گے نا، وہ لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ جیسا وہ آیت ہے نا جو شمائل سے جو ہوا تھا نا، مفتی شمائل سے جس کا ہوا تھا، تو وہ جو شخص تھا وہ کیا تھا؟ ایتھیسٹ تھا، وہ اللہ کو مانتا نہیں، سرے سے ماننے سے انکار کرتے وہ اللہ کو۔ تو آج کی جو پیڑھی آ رہی ہے نا، یوتھ آ رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مرتد تو نہیں، وہ لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کو مان کے پھر اللہ سے نا، اسلام سے ہے نا روگردانی کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو وہ مرتد ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہو رہے ہیں؟ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، سیرے سے اللہ کو مانتے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے دنیا میں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیے، سمجھائیے کہ قیامت آنے والی ہے، جواب دینا ہے، اللہ ہے، اللہ پوچھے گا۔ یہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ سب کیسے چل رہی ہے؟ نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ چلا رہا ہے۔ ایک گھر میں 2 حاکم نہیں رہ سکتے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک پارٹنرشپ بھی نہیں چل سکتی 2 لوگوں کی 3 لوگوں کی۔ تو پھر یہ نظام جو چل رہا ہے وہ ایک ہی رب چلا رہا ہے۔ اگر 2 رب ہوتا تو 3 رب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ سب درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ سب چیزیں بچوں کو سمجھانی بہت ضروری ہے۔ تو یہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ کتاب والوں میں سے ایک گروہ کیا کہتا ہے؟ نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر کیا کرو؟ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ مطلب یہود لوگ ایمان لائے، ان کے ساتھ رہے، ان سے دوستی بڑھا لیں، اور پھر بعد میں کیا کر دیں؟ اعلان کر دیں کہ ہم یار یہ دین تو صحیح نہیں ہے،
تو لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ جو نئے نئے لوگ ہیں ان کو تو لگے گا یہود تو سب جانتے ہیں نبی کیسے ہوتے ہیں، ان کی کتاب کیسے ہوتی ہے، تو سب جانتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، ان کو یہ دھرم، یہ جو دین ہے وہ غلط لگ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ضرور اس دن میں کچھ گڑبڑی ہوگی، تبھی تو یہ لوگ، ہے نا، جاننے والے لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس ٹائپ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ترکیب کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کیا ہے، اسلام لانے سے، ایمان سے لوگ پھر جائیں۔ تو یہ ہو گیا 72 نمبر کی آیت۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 73 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر زیادہ ہو جائے گا تو آپ لوگ کو یاد نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا، پھر جس کو بات کرنا ہوگا کر سکتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ ریکارڈنگ بھی کریں۔ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔